اسلام نے ہمیں پردے کا طریقہ بھی بتایا ہے. آج پردہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, نبینا صحابی پاس بیٹھا ہوا تھا, فرمایا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ نبینا ہے. کہا وہ اندھا ہے, تم تو اندھی نہیں ہو. کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ فلمیں, ڈرامے, گانے, گندی سیریز کی دکانیں, فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, سینمے, تھیٹر, گندی فوٹو اخباروں میں آتی ہیں, بورڈ لگتے ہیں اور سجتے ہیں, اور اپنے گھروں میں فوٹو عورتوں کی لٹکا کے رکھتے ہیں, غیر محرم مردوں کو بلاتے ہیں. دیور سے پردہ نہیں ہوتا, رشتے داروں سے پردہ نہیں ہوتا, کزن سے پردہ نہیں ہوتا. یہ اسلام ہے؟ فحاشی آ گئی, عریانی آ گئی. لا تقربوا الزنا. زنا اچانک نہیں ہوتا. زنا سے پہلے نظر بازی ہوتی ہے, زنا سے پہلے آنکھ بازی ہوتی ہے, زنا سے پہلے گانے, زنا سے پہلے فلمیں, ڈرامے چلتے ہیں, زنا سے پہلے ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ موبائل کا گند آ گیا. دیکھو اکثر نوجوانوں کے موبائلوں میں کیا ہے, کتنے گندے گانے, کتنی گندی فلمیں, سارا کچھ موبائل میں ہوتا ہے. اس موبائل پہ غیر محرم لڑکیوں سے رابطے کرتے ہیں, ان کو لوڈ کرواتے ہیں. یہ اسلام ہے؟ میری بہن بیٹی کو کوئی اس طرح کرے میں برداشت کروں گا؟ لڑکیاں بھی شریعت کی دشمن, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں, اپنی بیٹی کو موبائل لے کے دے دیا, بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے, اور وہ رابطے کرتی پھرتی ہے, کوئی کنٹرول نہیں, کوئی پتہ نہیں. اور اسی طرح لڑکا وہ بھی کرتا ہے رابطے, وہ بھی حرام کاریاں ہوتی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے کہ لڑکیوں سے موبائلوں پہ رابطے کرنا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ فیس بک پہ, نیٹ پہ سارا گند دیکھنا. فحاشی ریانی کے دروازے ہم نے کھولے, پھر سارا گند ہوتا ہے, پھر گھروں میں گندگی آتی ہے, بدبو پھیلتی ہے, پھر لوگ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اب کیا پچھتائے جب چڑیاں تھوکی کت. لم تظہر الفاحشہ. نہیں قوم کوئی فحاشی کرتی, اور وہ بھی اعلانیہ, کبھی چھپ کر, کبھی ڈر کر, کبھی دیواروں کے پیچھے, کبھی کمروں میں, اب چوک چراہے, دکانیں, مارکیٹیں, اب پارک میں. تم نظریں چھپا لو, تم شرم سے مر جاؤ تو الگ بات ہے. یہ بے حیا, بے ایمان شیطان یہ برائی سے باز نہیں آئیں گے. پارکوں میں ہوتا ہے, تحفظ ان کو ملتا ہے, ٹکٹیں وہ لیتے ہیں, سارا گند ہوتا ہے, سارے گندگی کے اڈے کھلے ہوتے ہیں, سارا گند پھیلایا جا رہا ہے. فرمایا کسی قوم کے اندر فحاشی آتی ہے, زناکاری آتی ہے, بے پردگی آتی ہے. عورت سے کہا گیا تھا نرم زبان میں بات بھی نہ کرے, پاؤں میں پزیب نہ پہنے, چوڑیاں پہن کے, پزیب پہن کے آوازیں عورتیں نکالتی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. جاہلیت کی زیب و زینت کو اختیار نہ کرو. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها. کسی قوم کے اندر بھی فحاشی اعلانیاں آ جائے, پھر ان کے اندر بیماریاں آتی ہیں. کبھی آپ نے بیماریوں کے نام پہلے سنے تھے؟ ایڈز ہو گئی ہے جی, کینسر آ گیا جی, ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے جی, پتہ نہیں کتنے کتنے بیماریاں آ گئی ہیں. یہ ساری بیماریاں نت نئی بیماریاں کس چیز کا تحفہ ہے؟ میں نہیں کہتا خوراک کا, میں نہیں کہتا لباس کا, میں کہتا ہوں یہ تحفہ تمہیں ملا فحاشی کا, عریانی کا, بے پردگی کا, زناکاری کا, بدکاری کا, عریانی کا, آوارہ گردی کا. یہ تحفہ ملا جب عورتیں آوارہ گائے کی طرح بے پردہ ہو کے, خوشبو لگا کے سڑکوں پہ گھومتی ہیں, سفر اکیلی کرتی ہیں, بازاروں میں جاتی ہیں, اللہ رب العزت کی بغاوت کرتی ہیں, رب کی نافرمانی کرتی ہیں. فرمایا جب کوئی عورت گھر سے اکیلی نکلے, دوسرا ساتھ شیطان ہوتا ہے. مرد عورت اکیلے کھڑے ہوں, بیٹھے ہوں, غیر محرم, فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے. اور بہنیں کہتی ہیں دل ہمارے صاف ہیں. کیا فاطمہ, کیا رقیہ, ام کلثوم, عائشہ, خدیجہ, نبی علیہ السلام کی بیویاں, ان کے دل صاف نہیں تھے؟ مدینے میں رہنے والی عورتوں کے دل صاف نہیں تھے؟ رب نے ان سے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے نبی, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور عام عورتوں کو حکم دے دو پردے کا. پردہ چہرے کا نہیں تو ہے کس کا جی؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے, باقی پھر کس کا ہے؟ چہرہ ہی تو جاذب نظر ہوتا ہے, چہرے پر تو توجہ جاتی
ہے. ماں عائشہ فرماتی ہیں جب بھی مرد سامنے آتے ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. کیوں کہا گیا نظریں جھکا کے؟ عورت کوئی نظر جھکائے مرد بھی جھکائے ایک دوسرے کو نہ دیکھے. پردہ ہے ہی چہرے کا. اللہ کے رسول چہرے کے رخ موڑ رہے ہیں اپنے صحابی کے. غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا، پردہ چہرے کا ہے. نبی اسلام عائشہ کے چہرے کو اپنے پیچھے چھپا رہے ہیں، پردہ چہرے کا ہے. اور آج کہا جاتا ہے نہیں جی پردہ چہرے کا نہیں ہے. اور لباس گندا. گرمیوں کے موسم میں ہماری بہنیں کون سا لباس پہنتی ہیں؟ فرمایا جب یہ بیماری عام ہو جائے گی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ پھر بیماریاں آئیں گی، طاعون کی بیماری پھیلے گی، کینسر ٹی بی مختلف بیماریاں پھیل جائیں گی. گھروں میں بیماریاں لگ جاتی ہیں نا، روگ لگ جاتے ہیں. کتنے سعودی عرب کا واقعہ ہے دمام شہر کا. ایک عورت بے پردہ گندا لباس پہن کے سپر سٹور میں آتی ہے. اس کو ایک شیخ سمجھاتا ہے اے میری بہن یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، مسلمان عورتوں کا لباس نہیں. آگے سے اکڑ گئی، آگے سے للکارتی ہے نہیں 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 میں اپنی مرضی کروں گی، تم متوع اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. ایسے نصیحتیں کرنے آگے ہو. اتنا کہا پھر سامان خرید کے باہر نکلنے لگی. شیشے کا دروازہ آٹومیٹک خود کھلنے والا. ایک قدم اندر ایک قدم باہر، شیشہ اس کے اندر پیوست ہو گیا. اس وقت جان چھوٹی جب مر چکی تھی. لمبے لمبے ناخن پالش جو عورت لگاتی ہے اس کا وضو ہوتا ہے؟ ساری شریعت کی مخالفتیں، گندے کیمیکل زہریلے استعمال، بیوٹی پارلر اور اپنی خوبصورتی کے لیے سارا گھر کا بجٹ خرچ کر دیتی ہے. آج کل کی تو عورتیں دکاندار بتلاتے ہیں اتنا اپنے خامدوں کے لیے نہیں سجتی ہوں گے، اتنا شادیوں پہ نہیں سجتی ہوں گے جتنا بازار میں سودے خریدنے کے لیے جاتے ہوئے اپنے آپ کو سجاتے ہیں. رات بھی وہاں، دن بھی وہاں، دوپہر بھی وہاں، ایک ایک دن میں 20 چکر لگتے ہیں. یہ اسلام ہے؟ روک لو ان عورتوں کو. ما ترکت بعدی فتنہ اضرھا الرجال. فرمایا مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے. حوا کی بیٹی گھر آرام سے بیٹھ جائے، شریعت کی پابندی کرے، کتنے گناہ ختم ہو جائیں. عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے، عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے. دوسروں کو کہے گی تم جی باحیا